नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी इकोनॉमी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में खराबी के बाद बैंक, मीडिया और एयरलाइंस का कामकाज मुतासिर। क्राउड स्ट्राइक साइबर सिक्योरिटी कंपनी में तकनीकी मसला बताई जा रही है असल वजह। अमीर और गरीब के दरमियान बढ़ती हुई खलीज, महंगाई और बेरोजगारी बड़े चैलेंजेस। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत की सर्द मोहरी पर उठाए सवाल। कन्नौज यात्रा के रास्ते में दुकान मालिक का नाम और शिनाख्त लिखना लाजमी। हलाल मसनूआत फरोख्त करने पर सख्त कार्रवाई। योगी हुकूमत का फरमान जारी। अपोजिशन की कड़ी तनकीद। अगले 25 साल में आसाम में मुसलमान अक्सरियत में आ जाएंगे। वज़ीर आला बिस्वा शर्मा की शरणगेजी। मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए इक़दामात के दिए इशारे। प्रॉक्सी वार के खिलाफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पाकिस्तान को इंतबाह। नई हिकमत अमली पर कारबंद हो जाने का आर्मी को दिया मशवरा। नहीं देती सुर्खियाँ, आज खबरों की तफसील पेश है। आज यानी बरोज़ जुमा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ट्रांसपोर्ट और परवाज़ों के निज़ाम समेत कई शोबे एक आलमी तकनीकी मसले की वजह से मुतासिर हुए, जिसकी वजह से क्राउड स्ट्राइक नामी एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी बताई जा रही है। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया समेत कई ममालिक में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ इस तकनीकी मसले ने कंप्यूटर से चलने वाले निज़ाम को मुतासिर किया और मुतादिद एयरपोर्ट से परवाज़ें तातुल का शिकार हुई। इसके अलावा ऐसे अस्पताल, टीवी चैनल्स, बैंक्स और स्टॉक मार्केटों का काम भी मुतासिर हुआ जिनका इन्हिसार कंप्यूटर निज़ाम पर होता है। इस खराबी से सबसे ज़्यादा आलमी फ़िज़ाई कंपनियाँ मुतासिर हुई हैं। अब तक दुनिया भर में एविएशन मामलात पर तज्ज़िया करने वाली कंपनी सरकम के मुताबिक 1000 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं, जबकि ख्याल किया जा रहा है कि इस तकनीकी खराबी के असरात बढ़ेंगे और मनसूख होने वाली परवाज़ों की तादाद में इजाफा होगा। हिंदुस्तान के तमाम अहम शहरों से परवाज़ें मुतासिर होने की खबरें मिली हैं। इस तकनीकी मसले से मुतासिर होने वाले ज़्यादातर इदारे, तंजीमें माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर सिस्टम से अपना काम कर रहे थे, जिसकी वजह से पहला शोबा इस कंपनी की जानिब किया गया। ताम स्विट्ज़रलैंड के फेडरल ऑफिस बराए साइबर सिक्योरिटी का कहना है कि इस तकनीकी मसले की असल वजह एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जिसका नाम क्राउड स्ट्राइक है। Any outage on this platform, it disrupts the business and 24/7 operations of many companies, and like I said, many individuals and small businesses. So I hope Microsoft works on this and restores the service very quickly. It is obviously something that I have never seen before in my life, such an unprecedented global outage. कांग्रेस ने कहा है कि वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को अपना 7वां बजट पेश करेंगी और इन्होंने इस सिलसिले में सनतकारों, बैंकर्स, किसान तंजीमों से बात की है। लेकिन मुल्क में सबसे बड़ा चैलेंज बेरोज़गारी और महंगाई है। अमीर और गरीब के दरमियान खलीज बढ़ रही है और इसे कम करने की इनके इरादे वाज़े नहीं हैं। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने आज जुमे को पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बड़ा बहरान ये है कि मुल्क की 1% आबादी के पास तकरीबन निस्फ दौलत है, जिसकी वजह से गरीबी और दौलत के दरमियान खलीज बढ़ रही है और इसका कोई हल नहीं है। सूरत-ए-हाल ये है कि मुल्क में नौकरियां नहीं हैं, नौकरियां सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर बन गई हैं। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमतों की शरह दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है और महंगाई आसमान छू रही है। फिलहाल हुकूमत इन चैलेंजेस से निपटने के लिए कोई कदम उठाती नजर नहीं आई। इस देश में एक और बहुत बड़ी आपदा है और वो है आर्थिक असमानता। आज हमारे देश में आर्थिक असमानता की जो दर है वो ब्रिटिश राज, ब्रिटिश हुकूमत के वक्त से भी बदतर है। इस देश की 1% आबादी, और अगर आप उस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, जो लास्ट वाला ग्राफ है, वो 1% आबादी का इस देश की वेल्थ 40% वेल्थ पर आधिपत्य है और इस देश की आधी आबादी की वेल्थ भी आप क्लियरली देख रहे हैं, जो पहला ग्राफ है। इतना अंतर है, इतनी बड़ी खाई है, इतनी बड़ी आर्थिक असमानता है। इस देश का अमीर और अमीर हो रहा है, इस देश का गरीब और गरीब हो रहा है। क्या बजट इस खाई को पाटने के लिए कुछ करेगा? सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में रांची की मेडिकल कॉलेज रिम्स की साल अव्वल की तालिबा सुरभि कुमारी को हिरासत में ले लिया है। सुरभि को इस सोलर गैंग की रुकन करार दिया जा रहा है जिसने लीक होने वाले सवालिया पर्चे के जवाब तैयार किए थे। सीबीआई की टीम ने तालिबा को जुमेरात की शाम देर गए पूछताछ के बाद अपनी तहवील में ले लिया।
ایجنسی نے ریمس کے اسٹوڈنٹس ویلفیئر کی ڈین ڈاکٹر شیو پرنے سے بھی طالبہ کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس معاملے میں رانچی کے کچھ اور میڈیکل اسٹوڈنٹس سی بی آئی کی جانچ کے دائرے میں آ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ سی بی آئی نے کل جمعرات کی صبح سولور گینگ سے وابستہ گرفتار کیا گیا پٹنہ ایمس کے 4 میڈیکل طلباء تھے۔ اس کے بعد گینگ کے دیگر ارکان کے بارے میں سراغ ملے۔ ایجنسی نے جس ریمس کی طالبہ کو حراست میں لیا ہے وہ رام گڑھ ضلع کے آرک کی رہنے والی ہیں۔ اس نے پچھلے سال نیٹ امتحان میں 56واں آل انڈیا رینک حاصل کیا تھا۔ مظفر نگر میں دکانوں اور سڑک کنارے لگائے جانے والے پھلوں کے ٹھیلوں پر مالک کا نام اور شناخت لکھ کر لگانے کی پولیس کے حکم پر چل رہے تنازع کے درمیان یوگی حکومت نے بھی اس حوالے سے یو پی بھر کے لیے حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اسی کے ساتھ حلال مصدقہ مصنوعات کی فروخت پر بھی سخت کارروائی کی ہدایت دی ہے۔ وزیراعلیٰ یوگی نے یو پی بھر میں کنوڑ یاترا کے راستوں پر کھانے پینے کی دکانوں پر مالک کا نام اور شناخت لکھنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ یو پی حکومت نے کنوڑ یاتریوں کے عقیدے کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے لیے لیا ہے۔ دیکھیے، کانوڑ کی جو ہماری تیاریاں ہیں اس کے سمبندھ میں جو ہوٹل ڈھابے ہیں، ریسٹورنٹس ہیں اور ساتھ میں جو ریڈی ٹھیلی والے جو کانوڑ مارگ پہ لگاتے ہیں ان کو لے کے ہم لوگوں کے دوارا ایک جنرل انسٹرکشن دیا گیا ہے کہ وہ اپنی جو شاپس ہیں اس میں پروپرائٹرز کا نام لکھیں گے، اور ایسا نہ کرنے کی استھتی پر ان کے خلاف ہم لوگ قانونی کارروائی بھی کریں گے، اور کیونکہ کئی بار وواد کی استھتی اس سے اتپن ہوتی ہے اس چیز کو ہم لوگوں کے دوارا سر ہم کھانا چائے پانی بیچتے ہیں، بولے کی سیوا میں لگے ہوئے ہم بھی، اور جی ہمارے جو مطلب بینر لگانے کے لیے ہمیں سرکار نے آدیش دیا ہے اپنے نام کا بینر لگائیے، فوٹو لگائیے اپنے نام کا اس پہ، اور اپنا موبائل نمبر ہونا چاہیے، کسی بھی چیز کے مطلب بولے کے ساتھ میں کوئی دور نہ ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل بہت سے لوگ ایسے تو مومن بھی نہ ان سے کیا کہنا چاہیے، اور ان کے لیے دیکھو یہ غلط ہے، اس سے ان کے لیے قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ اپنی پہچان کیوں سے ایسا چلے۔ یہ جو آرڈر ہے اتر پردیش کی یوگی آدتیہ ناتھ سرکار کا، ایسا دکھ رہا ہے کہ ہٹلر کی روح ان میں سما چکی ہے۔ یہ کرسٹال ناٹ موومنٹ لگ رہا ہے۔ ہٹلر بھی ایک جوڈن بائیکاٹ کرتے تھے، اس طرح کا بائیکاٹ ہو رہا ہے اتر پردیش کی سرکار کی طرف سے۔ بھئی آپ ہوتے کون ہیں یہ کرنے والے؟ کیا ایک یاترا کا اتنا ان کو آپ امپورٹنس دیں گے اور دوسروں کی لائیولیہوڈ کو برباد کر دیں گے آپ کیا ایک ہی سمودائے کے لیے کہ اس کے لیے کام کریں گے؟ کانسٹیٹیوشن کہاں گیا پھر؟ کانسٹیٹیوشن کیا کہاں چلے گا؟ کچرے کی بن میں چلے گا۔ اس سے قبل مظفر نگر پولیس انتظامیہ کی جانب سے ایسے احکامات جاری کیے گئے تھے جس میں تمام دکانداروں کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ دکان کے مالک کا نام اور شناخت لکھیں، جس کے بعد کئی دکانوں پر ان کے نام بھی لکھے ہوئے دیکھے گئے۔ اس معاملے پر رد عمل بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ایس پی اور کانگریس سمیت کئی اپوزیشن پارٹیوں نے شناخت ظاہر کیے جانے پر سوال اٹھائے ہیں۔ اسد الدین اویسی اور جاوید اختر نے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما، جو مسلم منافرت پر مبنی بیان دینے کے لیے مشہور ہیں، ایک بار پھر انہوں نے مسلمانوں کے تئیں اپنی نفرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ 2051 تک آسام میں مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے گی، یعنی آنے والے سالوں میں مسلمانوں کی آبادی بہت تیزی کے ساتھ بڑھنے والی ہے۔ یہ دعویٰ ہیمنت بسوا سرما نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ریاست میں مسلم آبادی ہر 10 سال میں تقریباً 30% بڑھ رہی ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو 2051 میں مسلم آبادی اتنی ہو جائے گی کہ اکثریت بن جائیں گے۔ عدد شمار کے حوالے دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مسلمان اب آسام کی آبادی کا 40% ہو چکے ہیں۔ یہ حقیقت ہے اور انہیں اکثریت میں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی حکومت نے مسلم طبقے کے درمیان آبادی میں ہو رہے اضافے کو کم کرنے کے مقصد سے کچھ اہم اقدامات کیے ہیں۔ فوج کا کہنا ہے کہ شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ کے کیرن علاقے میں لائن آف کنٹرول LOC پر جمعرات کو ہونے والی جھڑپ کے دوران 2 غیر ملکی ملیٹنٹ مارے گئے، جن کی تحویل سے اسلحہ، جنگی اسٹورز اور ایک پاکستانی شناختی کارڈ برآمد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی ملیٹنٹس کی طرف سے دراندازی کرنے کی کوشش کے بارے میں پولیس کی طرف سے ایک مصدقہ اطلاعات موصول ہوئی تھی، جس کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے تصدیق و تائید کی تھی۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے نئی دہلی میں ایک تقریب کے دوران کارگل جنگ میں فوجیوں کی قربانیوں اور بہادری پر روشنی ڈالی اور کہا کہ فوجیوں کی قربانیاں آئندہ نسلوں کو متاثر کرتی رہیں گی اور کارگل جنگ سے صحیح سبق سیکھنا زیادہ ضروری ہے۔ انہوں نے جنگ سے سیکھے گئے اسباق کو بھی بیان کیا اور پاکستان پر واپسی وار کرنے کا ایک منتر بھی بتایا اور کہا کہ خدا پر بھروسہ رکھو لیکن اپنی حکمت عملی بھی جاری رکھو۔ انہوں نے
اولیور کرومویل کا حوالہ دیا. انہوں نے بلواس جنگ کے خلاف پاکستان کو انتباہ دیا اور کہا کہ پاکستان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. The memory of the sacrifices made by the soldiers must become part of our national folklore, as indeed it had become during the Kargil War. The saga, bravery and fortitude must continue to inspire future generations of the youth as well as soldiers who join the Indian Armed Forces. The importance of Kargil War extends beyond the immediate military outcomes. It was a conflict that underscored the need for a robust and responsive defense strategy. The Kargil conflict highlighted the significance of maintaining vigilance and preparedness for safeguarding our borders. It also emphasized the importance of public and international diplomacy. A mention of that was made by Barun, a strategy which was then used effectively not only to neutralize the narratives being created by the inimical adversaries, but also to gain global popular support for that particular war. Kargil War was a limited war. It was the first limited war fought on this subcontinent, and it was fought under a nuclear overhang. Another mention was made of this. Both nations had demonstrated the nuclear weapon capability in 1988. Both these terms were new to India, to the Indian Armed Forces, and to the Indian subcontinent. There are lessons to be drawn from it. In my view, there will always be more than a casual connect between limited war, full-scale conflict, and nuclear deterrence. A somewhat similar kind of a scenario right now is being played in the conflict in Eastern Europe. While we discuss and draw lessons from the past, we must look into the future, as no war in future is going to be fought as the last one. And Indian Armed Forces must be prepared for the same. War and warfare is evolving at a very, very rapid pace. Its character as well as nature is both changing very rapidly because of rapid transformation in technology and ongoing geopolitical flux. Both are following a very non-linear and unpredictable path. We can say that we are actually now on the cusp of a third revolution in military affairs, and the Indian Armed Forces must plan to enter this particular revolution with military affairs along with the advanced militaries of the world. ناظرین آخر میں صرف پہ ایک اور مائکروسافٹ سرور میں خرابی کے باعث بینک، میڈیا اور ایئر لائنز کا کام کاج متاثر. کراؤڈ اسٹرائک سائبر سیکورٹی کمپنی میں تکنیکی مسئلہ بتائی جا رہی ہے سر وجہ. امیر اور غریب کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج، مہنگائی اور بے روزگاری بڑے چیلنجز. کانگریس نے مودی حکومت کی سرد مہری پر اٹھائے سوال. کنوڑ یاترا کے راستے میں دکان مالک کا نام اور شناخت لکھنا لازمی. حلال مصنوعات فروخت کرنے پر سخت کارروائی. یوگی حکومت کا فرمان جاری. اپوزیشن کی کڑی تنقید. اگلے 25 سال میں آسام میں مسلمان اکثریت میں آ جائیں گے. وزیر اعلیٰ بسوا سرما کی شرنگیزی. مسلمانوں کی بڑھتی آبادی پر روک لگانے کے لیے اقدامات کے دیے اشارے. پراکسی وار کے خلاف چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا پاکستان کو انتباہ. نئی حکمت عملی پر کاربند ہو جانے کا آرمی کو دیا مشورہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی قومی خبرنامہ ختم ہوتا ہے. مجھے اور ساری سیاسی ٹیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.